إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، مسجد ہادہ کے متولیان و ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کر رکھی ہیں انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں اڈیل دیں، لٹائی، تمہیں عطا کی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ انسان کے باہر بھی اتنا سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، جسمانی اعتبار سے اتنی ساری چیزیں، نعمتیں، صلاحیتیں انسان کو عطا کی، اور انسان کو سوچ سمجھ کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے بھی اتنی ساری نعمتیں عطا کی۔ ظاہری اعتبار سے بدن ایسا دیا جو دنیا میں کام کاج کے لیے بالکل مناسب ہے، اور پھر اس جسم کے اندر ایک ایسا نظام بنایا، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، سانس لینے کے اعتبار سے ہو، دل کی دھڑکن کے اعتبار سے ہو، یا پیشاب پاخانے کے اعتبار سے ہو، اندر کا ڈھانچہ بھی ایسا بنایا کہ جو بالکل مناسب اور انسان کے لیے خیر اور مفید ہے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات بندے پر بہت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے باہر بھی ایسی چیزیں پیدا کی جو اس کی معاش کے لیے، دنیا کے لیے، دنیاوی حاجات کے لیے معین و مددگار ہیں، اور اگر ان کا صحیح استعمال انسان کر لے تو یہی نعمتیں اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے گھر دیا، جانوروں کو اس کے لیے سواری بنایا، اس کے لیے دنیا میں نعمتیں پیدا کی، لکڑی ہے، پتھر ہے، اسی طرح سے لوہا، پھر سونا، چاندی، چاہے زیورات میں استعمال کرے، اس کو مشینوں میں استعمال کرے، ٹیکنالوجی اس کے ذریعے سے بنائیں، ہر قسم کی چیزیں انسان کے اطراف بکھیر دیں تاکہ انسان ان کا استعمال کرے اپنے دنیاوی کاموں میں، اور ان کا استعمال کرے اپنی آخرت کی کامیابی اور ترقی کے لیے۔ ہر زمانے میں انسان کو جو صلاحیت اللہ نے دی ہے چیزوں کے بنانے کی، اس کے نتیجے میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جانوروں پر سوار ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، بڑھتے بڑھتے لوگوں نے پھر گاڑیاں بنائیں، پھر موٹر گاڑیاں آئیں، انجن والی گاڑیاں آئیں، پھر زمین کا سفر پانیوں میں بھی ہوا، ناؤ پہلے بنی، اس کے بعد اور انجن والی اور مشین والی ناؤ بنی، بڑے بڑے جہاز بنے جو دور دراز کے سفر طے کر سکتے ہیں۔ پھر آدمی ہوا میں اڑنے لگ گیا، ہوائی جہاز اس نے بنائے، راکٹ اس نے بنائے اور دور تک جانے کے لیے۔
پہلے لوگ حساب کتاب کرتے تھے کاغذ پر، پھر اس کے لیے کمپیوٹر آیا، اس کے لیے اور بڑھتے بڑھتے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی، سپر کمپیوٹر بن گئے، اور اب اس کی حدیں نہیں ہیں، ایک کے بعد ایک نئی نئی چیز اس میں آ رہی۔ ریل گاڑی سے لے کے موٹر گاڑیوں سے لے کر ہوائی جہاز سے لے کر آپ دیکھیں ترقیوں کا ایک طوفان آ گیا۔ پہلے جو کمپیوٹر بنا کرتے تھے وہ ایک بلڈنگ جتنے بڑے ہوتے تھے اور بہت زیادہ پاور استعمال کرتے تھے اور تھوڑا سا کام کرتے تھے، لیکن آج ترقی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آدمی اپنی جیب میں ایک کمپیوٹر لے کر گھوم رہا ہے، وہ آپ کا موبائل فون ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے قاعدہ یہ رکھا ہے، اور فقہا اہل علم اس قاعدے کو جانتے ہیں اور سبھی اس کو مانتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں اصل اباحت ہے، یعنی جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز اور حلال ہے سوائے اس کے جس کو قرآن و سنت میں حرام قرار دیا گیا۔ کھانے پینے کی، لباس کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان کی جن کو حرام صراحت کے ساتھ صاف صاف الفاظ میں بتایا گیا ہو کہ حرام ہے، یا کسی قاعدے کے تحت وہ حرام قرار پاتی ہوں۔ عبادات میں اس کا بالکل بالعکس قاعدہ ہے۔ عبادات کے معاملے میں یہ قاعدہ ہے کہ ہر عبادت منع ہے سوائے اس کے جس کے لیے قرآن و سنت کی دلیل موجود ہو۔ اپنے طور پر ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، اس عبادت کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے نماز جیسا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ یہ نہیں کہا جیسے تمہارا جی چاہے، جیسے تمہیں اچھی لگے، اپنے دل سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے نبی کو دیکھا ہے آپ کی نماز کی طرح ہم کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، دلیل ہونا چاہیے۔ اور یہی سارے احکام کا معاملہ ہے۔ حج کا آپ دیکھیے معاملہ، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم حج کے مراسم، مناسک، حج کا طور طریقہ مجھ سے لو، اپنے دل سے نہیں، اپنے دل سے نہیں، باپ دادا سے نہیں، مجھ سے لو۔ یعنی جیسے آپ نے حج کیا ہم کو بھی ویسا حج کرنا ہے، یعنی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، آداب ہوں، ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا کہ ایسے تم کو جینا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہی دین ہے، ورنہ وہ چیز دین نہیں ہے، یا تو براہ راست ثبوت ہو یا مستنبط ہو۔ دنیا میں قاعدہ کیا ہے؟ انسان کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے جب تک کہ اگر اس کے لیے ممانعت کب ہوگی؟ جب اس کے لیے کوئی دلیل ہو۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا تو اجازت کے اعتبار سے تعیین نہیں کی، ممانعت کے اعتبار سے تعیین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جب جنت میں بسایا تو کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جنت میں تم جہاں سے چاہو سیر ہو کر کھاؤ، لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
کس کس پیڑ سے کھانا ہے اللہ نے یہ نہیں بتایا. ایک عام حکم دے دے جہاں سے جی چاہے، لیکن جس کو منع کیا اس کے بارے میں بتا دیا یہ پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب مت جانا. اہل علم نے اس سے قاعدہ اخذ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو منع تھا اس کو صاف بیان کیا، لیکن جو جائز تھا ہر پیڑ کا نام نہیں لیا. یہ پیڑ یہ پیڑ یہ پیڑ یہ پھل نہیں کہا اللہ نے. تو اسلامی اعتبار سے قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی نئی چیزیں آئیں گی، ٹیکنالوجی کی ہوں، کھانے پینے کے اعتبار سے ہوں، لباس کے اعتبار سے ہوں، کپڑا کون سا استعمال کیا جائے، کیا وہی استعمال کیا جائے اس زمانے میں تھا، آج نیا کپڑا کوئی آتا استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں. جوتے کون سے پہن سکتے ہیں، گھڑی پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں، چشمہ پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں، موٹر گاڑی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. اکثر انسان علم کی کمی کی وجہ سے یا تو ساری بدعات کو حلال کر لیتا ہے یا حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے. اس کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے. فرق یہ ہے دنیا کی چیزوں میں ساری چیزیں جائز ہیں سوائے ان کے جن کے منع کی دلیل ہو، اور دین کے معاملے میں سب منع ہے سوائے اس طریقے کے، اس عقیدے اور اس عمل کے جس کا ثبوت ہو. یہ فرق اگر سمجھ میں آ گیا، انسان بدعات میں بھی نہیں پڑے گا اور اپنے اوپر حلال کو بھی حرام نہیں کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو بدعات میں پڑے ہوتے ہیں، جب ان کو بدعات سے منع کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ بٹن لگانے کی دلیل بتاؤ، حج کے لیے ہوائی جہاز میں جانے کی دلیل بتاؤ، ٹیکنالوجی کی دلیل بتاؤ، گھڑی استعمال کرنے کی، موبائل فون کی دلیل بتاؤ. تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دور کے اعتبار سے نئی چیزیں آتی رہیں گی. جو اس زمانے میں نہیں تھی اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ اس کتاب میں جو اللہ کی طرف سے اس زمانے میں آئی ہے. آنے والے دور کی چیزوں کا تذکرہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ چیزیں اس وقت میں تھی نہیں. تو اصل اس میں یہ ہے کہ ساری چیزیں جائز ہیں. چیزیں، اعمال کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، عقائد کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. دین کے طور پر کوئی عمل آدمی کرتا ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. کوئی عقیدہ اپناتا ہے اس کی بنیاد ہونی چاہیے کتاب و سنت میں. لیکن چیزیں جو ہر دور میں سامنے آ رہی ہیں، کھانے پینے، استعمال، سواری، یہ ساری چیزیں یہ جائز ہیں، ان میں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جس سے وہ منع ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز آدمی کھاتا ہے اس سے نشہ ہو جائے، لیکن اس زمانے میں وہ نہیں تھی، اب چونکہ نشہ حرام ہے وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی. یا کوئی ایسی چیز آدمی کھاتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو سکتا ہے، چاہے اس زمانے میں وہ نہ ہو، چونکہ اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو ایسی چیز کھانا بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ اس میں موجود ہے اگرچہ اس چیز کا نام موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا دین ہم کو دیا ہے جو دین کے معاملے میں ہم کو بدعات اور خرافات سے بھی بچاتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہم کو قید کر کے نہیں رکھتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. دین اسلام ہم کو دین کے اعتبار سے اسی طور پر، اسی راستے پر باقی رکھتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. لیکن دنیوی اعتبار سے جو ترقیات ہونے والی ہیں، آگے بھی ہوں گی، ان کے معاملے میں ہمیں قید نہیں کرتا کہ تم یہ نہیں کر سکتے. ان کے معاملے میں ہم کو پابند نہیں کرتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی نہیں استعمال کر سکتے. ہمارا دین ہم کو روکتا نہیں ہے، لیکن قاعدہ ہم کو یہ بتا گیا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے یا نقصان والی ہے. اگر فائدے والی ہے استعمال کرو، اگر نقصان والی ہے اس سے بچو، اگر نقصان والی ہے اس سے بچو. تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے جس کو زندگی میں یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی. آپ نے فرمایا
احرص علی ما ينفعک، جو چیز تیرے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، اس کی حرص کر، اس کی چاہت کر کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ تو کوئی چیز انسان کے لیے مفید ہو، انسان کے لیے کوئی منع نہیں ہے کہ اس کی چاہت کرے اور چاہت کر کے اس کو حاصل کرے، اس کو استعمال کرے، لیکن اس چیز کا مفید ہونا ضروری ہے۔ اور مفید ہونا دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ایک آدمی کام کاج کے لیے گاڑی استعمال کرے، چل کے جائے گا، بہت تھکے گا، موٹر گاڑی کے ذریعے سے، کار کے ذریعے سے جلدی پہنچتا ہے اور راحت اس کو ملتی ہے، بلکہ سردی گرمی بارش میں بھی محفوظ رہتا ہے، یہ مفید ہے اس کے لیے، استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن مفید اگر اس کے لیے آخرت میں نقصان والا ہو تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے چوری ہے، چوری ہے، آدمی چوری کر کے، خیانت کر کے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے فائدے جمع کر سکتا ہے، لیکن یہ چیز آخرت کے اعتبار سے مضر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ تو جہاں فائدہ دنیاوی دیکھنا ہے، وہی دنیا کا فائدہ آخرت کے فائدے سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو فائدہ ہے لیکن آخرت میں نقصان ہے۔ اگر آخرت میں نقصان ہے تو دنیا کے فائدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا کہ شراب میں اور جوئے میں کچھ فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا گناہ فائدے سے بڑا ہوا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ تو اگر کسی چیز میں گناہ ہو اور دنیا کا فائدہ ہو تو آدمی اس فائدے کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کو اس گناہ کو دیکھ کے رکنا ہے۔ یہ قاعدے اگر انسان کو معلوم ہو جائیں تو وہ چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کرے گا، بچنے کی چیز سے بچے گا اور جائز چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرے گا اور حرام کو اپنے لیے حلال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ معلوم نہ ہو تو آدمی دنیا میں کنفیوژن کے ساتھ جیے گا، یا تو غلطی کرے گا یا تو پھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا۔ آج ہمارے پاس موبائل فون ہے، اس موبائل فون کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس قاعدے کو یاد رکھا جائے جو ہم نے جس پر گفتگو کی، تو فی نفسی ہی یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان قریب و بعید کے لوگوں سے اتصال کر سکتا ہے۔ فون پہ اس کی تجارت ہو، گھر کے حالات ہوں، ڈاکٹر کا معاملہ ہو، دنیا بھر کے معاملات ہوں، رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑ سکتا ہے۔ فون کے ذریعے سے کیسے خیر خبر ان کے لے سکتا ہے، صلہ رحمی کا ذریعہ ہے۔ اس فون کے ذریعے سے انسان دینی مسائل علماء سے پوچھ سکتا ہے جو اس کے اپنے علاقے میں نہیں، دور رہتے ہیں۔ جا کے پوچھنا اس کے لیے مشقت ہے، دقت ہے، اس کے زندگی کے معاملات میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ فون کے ذریعے سے علماء سے معلوم کر سکتا ہے، طہارت سے لے کے جنازے سے لے کے نکاح کے مسائل سے لے کے ساری زندگی میراث کے مسائل معلوم کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو عالم نہیں ہے اس سے ہم مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے ہم اتصال کر سکتے ہیں، دین کی بات ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تجارت میں مفید ہے، نہ صرف فون کے ذریعے سے بلکہ جو اس کے اندر سمارٹ فون جس کو آج ہم بول رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اپلیکیشنز ایسے ہیں جن کے ذریعے کیلکولیشنز آدمی کر سکتا ہے اسی موبائل فون کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ کی تفصیلات اس میں سے معلوم کر سکتا ہے کہ کتنا گیا، کتنا آیا، کتنا فیصد ہوتا ہے، اتنے پیسے کا کتنا ہو جاتا ہے۔ میراث کے معاملات ہے اس میں کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ بلکہ کئی ویب سائٹ ہے، کئی دروس ہیں، علماء کے چینلز ہیں جس پر ان کے لائیو دروس سن سکتا ہے، یا ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے ہوئے ان کے دروس سن سکتا ہے، جبکہ اس علاقے میں نہیں رہتا جہاں عالم ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء ان کے دروس آدمی سن سکتا ہے۔ اس میں انسان کے لیے فوائد ہیں، لیکن اس میں شر کا پہلو بھی ہے۔ اس میں بے حیائی کی ویب سائٹس ہیں، اس کے لیے ایکسس اس کے لیے ممکن ہے۔ اس
میں مرد و زن کا آپس میں تعلق قائم کرنے کا معاملہ ہے، اس میں مشغولیت انسان کو عبادات اور زندگی کے معاملات میں کوتاہ بناتی ہے، یہ بھی پہلو اس کا ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اس نعمت کا استعمال ہم کس طرح سے کریں تاکہ یہ نعمت ہمارے لیے زحمت نہ بنے۔ ایک مطلوب چیز بھی اگر آدمی اس میں غلو کرے تو اس کے لیے نقصان والی بن جاتی ہے، جبکہ وہ اچھی ہوتی ہے اپنی ذات میں۔ ایک موٹی مثال ہم لیتے ہیں، عبادت کا معاملہ دیکھیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں روزانہ رات بھر تہجد پڑھوں گا اور ہر دن روزہ رکھوں گا، ہر دن روزہ، ہر رات تہجد، رات بھر عبادت۔ اللہ کے نبی، اب یہ نماز پڑھنا برا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نبی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے رات میں تہجد پڑھیے، اور روزہ منع ہے۔ روزے کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے، تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ لیکن انہوں نے نیت کی کہ میں نفل روزہ رکھوں گا اور تہجد پڑھوں گا، نفل نماز پڑھوں گا۔ نماز روزہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ خود چل کے ان کے گھر پہ گئے، کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم روزانہ تہجد پڑھتے ہو، ارادہ کیا تم نے، اور روزانہ روزہ رکھتے ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ کہاں اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، دھنس جائیں گی، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، گڑے پڑ جائیں گے اور جسم کمزور ہو جائے گا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو آپ نے فرمایا لَهَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِحَتْ نَفْسُكَ، گڑے پڑ جائیں گے آنکھوں میں اور جسم تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ تم یہ کرو کہ روزہ رکھو تو کبھی مت بھی رکھو، چھوڑو بھی، رات میں نماز پڑھو تو آرام بھی کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارا اپنا حق ہے جسم کا تمہارے اوپر، اس جسم کو تم کو راحت دینا ہے، عذاب نہیں، اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تم رات بھر عبادت کر رہے ہو اور دن بھر روزہ رکھ رہے ہو، بیوی کے پاس کب جاؤ گے؟ اس کا بھی تو حق تمہارے اوپر ہے۔ اور تمہارے پاس مہمان آئے گا، تم روزہ اور اس کو کھلا رہے ہو، یا تم کمزور ہو گئے ہو اور تم سو رہے ہو اور مہمان آ کے کھڑا ہوا ہے، اس کی مہمان نوازی تم نہیں کر پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتایا کہ ایک چیز اگر مطلوب ہے، اچھی چیز ہے، فضیلت والی ہے، اس کا آخرت کا بھی نفع ہے، لیکن اگر اس سے زندگی کے اہم ترین پہلو متاثر ہوتے ہوں تو انسان کو اس معاملے میں بھی غور و فکر کر کے اپنے راستے کو صحیح کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز میں غلو ٹھیک نہیں ہے، ایگزیجریشن جس کو آپ کہتے ہیں، حد پار کر جانا، اور اس طرح سے کسی ایک چیز میں مشغول ہونا کہ دوسری اہم چیزیں جو زندگی کی ہیں وہ متاثر ہو جائے، جس میں اپنی تین چیزیں بیان کی یہاں پہ، ایک اپنی صحت، اپنی ذات، دو گھر والے، تین سماج، یہ تینوں چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اپنے جسم کے اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے نماز روزے سے، اس میں غلو کرنے سے، نبوی طریقہ چھوڑنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا نہیں کرتے تھے، رات بھر جاگیں گے اور
دن بھر روزہ رکھیں گے، نہیں کرتے تھے آپ ایسا. توازن نہیں تو نقصان ہوگا. تو جسم کو نقصان ہوگا، ہیلتھ ایشوز، چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو یا سائیکولوجیکل، جسمانی صحت یا نفسیاتی صحت، اس کو اگر نقصان ہوتا ہے سنبھالو اپنے آپ کو. آپ نے سرے سے نماز سے منع نہیں کیا. دیکھیں یہاں بھی یاد رکھیے، نماز پڑھنا چھوڑ دو رات میں نہیں کہا، روزہ رکھنا چھوڑ دو دن میں نہیں کہا. کہا روزہ رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو. نماز پڑھو تو آرام بھی کرو، سو بھی جاؤ. یعنی ایسا کرو کہ اس میں غلو نہ ہو، سرے سے ترک مت کرو، لیکن اتنا آگے مت بڑھ جاؤ کہ تمہارے جسم کو نقصان ہونے لگے، پھر تمہاری گھریلو زندگی متاثر ہو جائے، فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے، اور تمہاری سماجی زندگی، جو ذمہ داریاں ہیں سماج میں، ہمارے رشتے ناتے ہیں، تعلقات ہیں، تجارت سے لے کے اور بہت سارے تعلقات ہمارے لوگوں سے ہیں، دعوتی اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے، اگر یہ متاثر ہوتا ہے تمہاری نماز سے، تمہارے روزے سے، تم کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آج سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور روزے کے بارے میں ایسا کہا، ایسا اس میں مشغول مت ہو جاؤ کہ اسی کے ہو جاؤ اور باقی سب چھوڑ جائے، باقی سب بگڑ جائے. آج موبائل فون میں آج ہم جیسے لگے ہیں، کیا واقعی ہم کو وہی اصول یاد رکھنا نہیں چاہیے؟ موبائل فون بلا شبہ ایک نفع والی چیز ہے، اس میں فائدہ ہے، لیکن اس میں جس طرح سے آج ہم مشغول ہو رہے ہیں، جس طرح سے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہماری صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، ہماری خاندانی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے، ہماری سماجی ذمہ داریاں دینی دنیوی اعتبار سے یہ سب اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور ہم موبائل فون خرید کر اس کے مالک بننے کی بجائے اس کے غلام بن رہے ہیں. آج کی اس گفتگو میں اسی بات کو ہم کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم کو مالک بننا ہے یا موبائل فون کا غلام بننا ہے، کہ کیا حکم ہے میرے آقا. ہاں، موبائل فون کی حالت کیسی ہے؟ اب بتائیے، نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے، اگنور کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ گیا اور وہ چڑیا کی آواز آ گئی مان لیجیے، اب وہ آپ کے سامنے موبائل فون رکھا ہوا ہے اور اس پہ دکھائی دے رہا نوٹیفیکیشن، ایک میسج ہے. آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اس کو جب تک کہ چیک نہیں کرتا ہے کہ کیا آیا ہے، کیا بات ہے، تب تک کہ اس کو چین نہیں آتا ہے. آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ آدمی ہر وقت اسی میں لگا ہے. آپ جائیے، آپ راستوں پہ دیکھیے، چلتے چلتے لوگ موبائل فون چیک کر رہے ہیں، بس، ٹرین، ایئرپورٹ، جہاں بھی آپ جائیے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے بھی نہیں. ایک ہاتھ سے کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کچھ کھا رہے ہوں تو ایک ہاتھ سے کھائیں گے، دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہا ہے. ہوٹلوں میں آپ دیکھیے، آدمی برابر اس کو ٹیبل پہ رکھ کے چل رہا ہے اور یہاں سے کھا رہا ہے. کچھ لوگ ہاتھ بدل بھی دیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے، چونکہ آسانی سے کام ہوتا ہے موبائل فون کا، الٹے ہاتھ سے کھائیں گے. یہ قربانی دیتے ہیں وہ موبائل فون کی وجہ سے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھائیں گے. لیکن اس کے لیے یہ ہاتھ استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دواخانوں میں آپ جائیے، آج ڈاکٹروں کا حال ایسا ہو گیا ہے، آپ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے، ایسا ہو رہا ہے، وہ بھی موبائل فون میں چیک کر رہا ہے. ہاں ہاں بولتے جاؤ، آپ کیا سنتا ہے، کیا علاج کرتا ہے. آج حالت یہ ہو گئی ہے، حتیٰ کہ بعض ڈاکٹروں نے موبائل فون دیکھ کر علاج بھی کیا اور پیشنٹ کی حالت خراب ہو گئی. ایسا بھی ہوا ہے، مشہور بھی ہوا ہے ایسا. ڈاکٹروں کا بھی حال ایسا ہو گیا ہے. بلکہ بعض اوقات آدمی ادھر ہی چیک کرتا ہے کہ اس کو جو ہوا ہے اس کا علاج کیا ہے، کیا دوا اس کے لیے ہو سکتی ہے، اور آدمی دوا دے رہا ہے اس کو. چھوٹے موٹے ڈاکٹر بھی آج کل چیٹ جی پی ٹی استعمال کر کے کام کر رہے ہیں. سوچئے، دواخانوں میں پیشنٹ ہے، پڑا ہوا ہے، کیا کروں، رات دن موبائل فون میں لگا ہوا ہے. پیشنٹ کے ساتھ جو ہے بیوی
بیوی بچے بھائی بہن جو بھی ہیں، ماں باپ، بوڑھے جوان نہیں، بوڑھے بھی، ان کو بھی دے دیا ہے، یہ لو آئی فون، وہ بھی لگا ہوا ہے ادھر. کیا کروں میں؟ یہ ایسا ساتھی ہے جب بھی اس سے کچھ پوچھو برابر تیار ہے، کبھی نہ نہیں ہے. ہاں صرف بیٹری ختم ہو جائے تو، ورنہ نہیں، ہمیشہ چل رہا ہے. استعمال میں نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر ہر وقت، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں. ہر آدمی لگا ہوا ہے. آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرصت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ دیوار سے جو ٹیک کے بیٹھنے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کا مشغلہ عموماً یہ ہوتا، جمعہ کے خطبے میں بے چینی ہوتی، میسج آیا، آپ کیسے کیسے بول سکتا ہوں بھائی، اللہ کے فرمان کی طرح ہی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. حکم آیا ہے، دیکھنا پڑے گا کیا حکم آیا، مالک کا حکم ہے. برابر آدمی چیک کرتا، پیچھے بیٹھ کے چیک کرتا. دینی خطابات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب کچھ ایسا بولنے لگ گیا جو بس ہو گیا بھائی، سن لیا ہم نے بہت کچھ. 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، بہت 15 منٹ کے بعد ختم. 20 منٹ کے بعد تو پوچھو ہی مت. 20 منٹ کے بعد انسان کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی، اس لیے ٹیڈ ٹاک پہ 20 منٹ کی لمٹ ہے، اس کے بعد سنتا نہیں آدمی، پیچھے شروع ہو جاتا ہے آدمی. سوچئے رمضان کے مہینے میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، کیا کریں؟ جیب سے موبائل فون نکال کے آدمی اتنے وقت کو بھی، بھائی ٹائم صحیح استعمال ہونا چاہیے، ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی لگے ہوئے ہیں. کوئی اس کا فوٹو نکال کے دوستوں کو ڈال رہا ہے، آج ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارے دسترخوان پر کیا ہے. کوئی میسیجز چیک کر رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے. ایسے اوقات بھی ہمارے عموماً ہمارا وقت اسی میں گزر رہا ہے. کیا یہ دیوانگی اور غلامی نہیں ہے؟ کتنے لوگ مر گئے اس کی وجہ سے، سیلفی لینے کی وجہ سے. پٹری پر کھڑے ہو کے، پل پر کھڑے ہو کے فوٹو نکال رہے ہیں، ویڈیو نکال رہے ہیں، ٹرین آگے اڑا کے چلے گی، لو سیلفی. کتنے لوگ پہاڑوں پر جا رہے ہیں، وہاں فوٹو نکالنے کے چکر میں پاؤں پھسل کے جنازے کی نماز، اور کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ، آپ سوچیں کیا مطلب کیا ہے یہ؟ جنون نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے. موبائل فون کو سمارٹ فون کہا جاتا ہے، اس نے ہم کو بیوقوف بنا دیا ہے، ڈم بنا دیا ہم لوگوں کو. ایسی بیوقوفیاں ہم کر رہے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ زیادہ کر رہا، ان پڑھ لوگوں کے پاس تو ویسے بھی کام کاج ہوتا ہے بھائی. پڑھا لکھا طبقہ کیا کرتا ہے؟ سمارٹ سے اچھے سے اچھا فون لیتا ہے اور رات دن اسی میں لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد بے حیائی اور بہت ساری چیزیں ہو تو اور اضافہ ہے. یہ جو چیز ہے یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ اچھا نہیں ہے. تو اسی پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے اگلی مجلس میں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ غلطیاں ہیں، ان سے ہم کو بچنا ہے کہ موبائل فون کس طرح سے یا سوشل میڈیا کس طرح سے ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے، دینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کس طرح سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے. اور یہ مجلس ہماری اسی لیے ہے کہ ہم اس معاملے میں ہوش میں آئیں. یہ نہ کریں کہ اس کو پانی میں پھینک دیں، نہیں، اس کے استعمال میں ہم اسلامی اصولوں کی رعایت کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.